اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان کی بابرکت راتوں میں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک ساتھ جن کے جنتی ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، ان میں سے ہر ایک کی سیرت، ان کی زندگی کے واقعات کو ہم ترتیب سے اللہ کا فضل سنتے آئے ہیں۔ آج بھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء اکابر نے کہا تمام صحابہ کی محبت کے واسطے وہ صحابی ایک پردہ بھی شیلڈ جیسا، ان کی محبت ہے تو تمام صحابہ کی کسی کو چھوڑے بغیر سب کی محبت بھی رہے گی۔ اگر ان کی محبت کو ہم اپنے دل میں خراب کر لیے تو ایک ایک کر کے ہر صحابی کی محبت جاتی رہے گی۔ آپ دو بڑا فرق ذہن میں رکھ لو، بہت اہم فرق ہے۔ ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ایک عنوان، اور ایک عنوان ہے اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے۔ ہم ہمیشہ بولتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ، درود نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خاندان والوں پر، آپ کے صحابہ پر۔ آپ کے خاندان کو، آپ کے صحابہ کو، دونوں کو ملا کر ہم رحمت کاملہ نازل ہو کے دعا بھیجتے ہیں۔ یہ دونوں کو جدا کیا کرنے کا نہیں ہے، لیکن امت میں بہت افسوس کی بات، روافظ نے جو دوسروں کی چال میں اصل میں آ گئے تھے، دوسروں کی سازش میں آ گئے تھے، تو امت مسلمہ کے اندر ایک ٹیم، ایک نام، ایک نئی جماعت کا وجود ہوا، شیعان علی۔ بلکہ شروع میں حضرت علی کے فدا چاہنے والے ایک گروپ، شیعہ کا تو ایک گروپ شیعان علی ایسا وجود میں آیا۔ یہ بتانے لگے ہمارے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتنی محبت ہے کہ کس کے دل میں بھی نہیں، ایسا بولنا شروع کیے۔ اچھی نہیں مثال، پھر بھی میں سمجھانے کی وجہ سے بولوں۔ بچوں کو گھر میں امی ہیں، ابا نہیں، امی کو بتانا تمہاری محبت میرے دل میں زیادہ ہے، سو اسے کیسا بھی بولنے کا طریقہ ہے، امی کی خدمت کرتا، امی کی بات کو مانتا، امی کو خوش کرتا، امی کا پاؤں دباتا، کچھ بھی کرے کام، امی کو یہ بتانا کہ تمہاری محبت میرے دل میں زیادہ ہے۔ کون سا نالائق بیٹا، کون سا کمینہ بیٹا ایسا ہوگا جو امی کو بتانے کے واسطے تمہاری محبت مجھے دل میں زیادہ ہے سو بول کے ابا کو گالی دیتا ہے۔ امی کے سامنے ابا کو گالی دے یا امی کے پیچھے ابا کو گالی دے کو بتاتا ہے دیکھو میں ابا کو گالی دیتا ہوں نہیں، جب تو اس کا مطلب امی کی محبت میرے دل میں ہے کر بچنا ہوں۔ کیا بھی لاجک نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ایسا 600 شیعہ اہل بیت، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے لوگ کے صرف چند کو، جیسا آپ سنے رہیں گے نہیں، پنج تن سب بولتے ہیں، صرف کچھ کو لے کر یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں۔ ارے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں بھی ہے، میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے۔ وہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، سو دیکھو ہمیں دوسرے صحابہ کو سبھی گالی دیتے، دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، دوسرے صحابہ کی سبھی برائی بیان کرتے۔ دیکھو اسٹارٹ کہاں کرے معلوم، اسٹارٹنگ پوائنٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ اچھی طرح سے بات سمجھیں گے بول کے بھروسہ کر کے بولتا ہوں، نہیں بہت ذرا ڈیپ، ذرا زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، ذرا تاکہ نالج ہو امت کو۔ علم اور یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی روشنی نہیں رہنے کی وجہ سے جہالت آ گئی۔ آج تک بھی اتنے سالوں سے یہ چلتا ہے، لیکن صحیح بولنا ہے تو معلوم نہیں، سنیوں کو بھی معلوم نہیں، ہمیں کئی کو سنی، ہمیں شیعہ کو بھی نہیں معلوم سوائے ان کے بڑوں کے، ہمیں شیعہ کا کیا ہے۔
یہ رسم ہے، رواج ہے، یہ فالو کر کو چلنا ہوتا ہے، جن کو بھی ماننا۔ عام پبلک کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جہالت میں ویسے کے ویسے چلو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں خود بھی صحابی، ان کے ابا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں بھی صحابی۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امہات المؤمنین میں سے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام حبیبہ، ان کے ابا ہیں ابو سفیان، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوئے۔ ابو سفیان کے بیٹے جن سے حضرت معاویہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوئے، نسبتی برادر کا تو جس کو بولتے ہیں سالے صاحب۔ اتنا مضبوط رشتہ بھی، سیاست اور سیاست کے جو پولیٹیکل ہے نا، اس کے امام کر کو بولیں گے، تدبیر اور سیاست کے امام کر کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں خود بھی صحابی، ابا بھی صحابی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امت کو صحیح نالج دینا بول کے ہمارے جو اکابر علماء ہیں کئی ساری کتابیں لکھی، موٹی موٹی کتابیں، 400 پیج کے، 500 پیج کے، پوری تاریخی دستاویز کے ساتھ باریک باریک کتابیں بھی ہیں۔ لیکن غلطی ہماری کبھی لے کر پڑھتے ہیں، واٹس ایپ کے اندر آنے والے، یوٹیوب کے اندر آنے والے شیعوں کے بیان، وہ سن کر اہل بیت کی محبت میں ایسا بولیں گے، ایسا بولیں گے، 90% اہل بیت کی محبت میں بولیں گے، 10% ہمارے دل میں دوسرے صحابہ کی محبت کو اتار دیں گے، نیچے کر دیں گے، زہر ہمارے دل میں ڈال دیتے، کھول دیتے۔ وہ معلوم کچھ نہیں ہوگا، ہرگز معلوم نہیں ہوگا آپ لوگوں کو۔ میں بولتا ہوں نا، جو تاریخ مجھے معلوم ہے، کوئی شخص ایسا اپنے ویڈیو بیان کے اندر بولتے بولتے ایک بار چھوٹا سا زہر کا قطرہ بھی ڈالے، مجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو ہرگز نہیں معلوم ہو سکتا کہاں نے کیا ہم نے ڈیمیج کر کو چھوڑیا، ہمارے عقیدے کو، صحابہ سے ہمارے دل میں جو محبت ہے کہاں ڈیمیج کریا بلکہ معلوم نہیں ہوگا۔ آج پوری امت کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولے، سفر میں تھے، حضور علیہ السلام بولے، میری امت میں سمندر کے راستے سے جہاد کی۔ ہمارے پاس فوج 2-3 طریقے کے کرتے نا، سمندر کے، ہوا کے، زمین کے کر کو، ویسا سمندر کے راستے سے جہاد کرنے کی ایک جماعت ہوگی۔ وہ کون سی جماعت آرمی جہاد کرتی کی، وہ پورے کے لیے جنت واجب کروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کئی صحابہ تھے، ان میں سے ایک صحابی کی بیوی ہے نا پردے کے پیچھے تھے، حضور ایسا یہاں بولتے ہیں پردے کے پیچھے، انہوں پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آلریڈی سفر میں حضور بولتے ہیں اس وقت، تو وہ ایک صحابی کی بیوی ایسی عورت ہے، کو بھی کیا جذبہ، اللہ اکبر، ہمیں سوچ نہیں سکتے، ہماری عورتوں کو دور کی بات ہے، ہمیں خود ہمارے اندر بھی وہ ہمت نہیں، وہ جذبہ نہیں۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کی بیوی ہیں خیمے کے اندر، انہوں وہاں سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی وہ نصیب ملے گا کیا، وہ جماعت میں جانے؟ کئی کو بولو اس فوج میں ٹیم میں کون رہتے کہ سب جنتی کا بولے بولنا، باقی صحابہ کو ایسا ہرس نیکیوں کے اندر جنتی، اس میں کون شریک رہتے کہ جنتی کا، تو اس میں شریک رہنا، اس کے واسطے فوراً پوچھتے حضور بولتے ہیں ہاں تمہیں بھی رہیں گے اس میں، یہ کب 21 سال کے بعد میں ہونے کا، ابھی حضور بول دیے۔ اور ایک فوج کے بارے میں حضور بولے، فوراً اندر سے پوچھتے اس میں بھی میں رہوں گی کیا، عورت پوچھتی ہے سے، حضور بولے نہیں اس وقت تک تمہیں نہیں رہیں گے، اس سے پہلے تمہیں شہید ہو جائیں گے۔ ذرا کیا تبھی کہ تو ہماری عورت کا واویلا کرنے کا، رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا، میں ڈر گئی، میں وہ سمجھ گئی، یہ سمجھ گئی، ان کو حضور بولتے ہیں اس سے پہلے تمہیں شہید ہو جائیں گے۔ اچھا ویسا کیا، ٹھیک ہے، سن کو رکھ لی۔ موقع آیا بعد میں، ایک زمانے کے بعد وہ موقع آیا سمندر کے راستے سے جہاد کی، بڑی ٹیم تیار ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے جنتی ہونے کے بارے میں کیا ڈر، وہ ٹیم پورے کے پورے جنتی، اس کو چلائے سو، وہ جہاد کا وہ سفر کو لے کر گئے سو، قائد بن کر گئے سو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے جنتی ہونے کے بارے میں رتی برابر بھی شبہ نہیں۔ لیکن لوگ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسا لا کر کھڑا کر دیتے، ادھر حضرت علی، ادھر حضرت معاویہ ہو،
مجھے علی سے محبت ہے کہ نہیں ہے کہ خود فوراً یہ گالی دے نعوذ باللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولے نا عروج شیلڈ اصل وہاں ذرہ سوراخ کرتی ہے تو ہمارے ایمان میں ذرہ کمی آ گئی تو اس کے بعد پورا کا پورا ڈیمیج ہمارے منہ سے حضرت عمر کو بھی کافر کر کو بولنے رکھیں گے. وہ شیعہ کرتے تھے ایسا لمبا چلے گا سلسلہ. مین چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے زمانے میں بولے تھے کبھی بہت زیادہ امت میں انتشار اختلاف ہو جائے معاویہ ایک بات بولے تو مان لو. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے, حدیث کی کتابوں میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خدمت کے واسطے اب ہمارے پاس لوٹا رہتا نہیں کیا جگ پانی وضو کے واسطے ڈالتے تھے. اس دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخار تھا, انہوں وضو کے واسطے پانی ڈالنے نہیں آئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سفر میں گئے, فوراً انہوں برتن لے کر وہ مشکیزہ لے کر پانی ڈالتے ہیں, حضور وضو کرتے ہیں. اب ذرا وہ امیجن کر کے دیکھو تصویر, حضور بیٹھ کر وضو کرتے ہیں, انہوں جھکو کر وہ پانی ڈالتے ہیں. وضو کرتے کرتے حضور ان کو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں, کیا بھی ریزن نہیں تھا, سر اٹھا کر دیکھیں پھر بھی وضو کرتے, پھر سر اٹھا کر دیکھیں پھر وضو کرتے. تیسری مرتبہ حضور بولے کہتے معاویہ اگر تم کو حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا, تقوی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ حکومت کرنا. بس کیا بھی آگے پیچھے رکھتی برابر بھی اشارہ نہیں تھا. ان کو حکومت ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا, لیکن اشارہ تو مل گیا اس میں کہ ایک دن کو ان کو حکومت ملے گی بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو ہی ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت دیکھو جتنے صحابہ ہیں مجھے آپ کو نام بھی اتنے سارے صحابہ کے نام بھی معلوم نہیں, لیکن پورے صحابہ کے بارے میں جنرل رضی اللہ عنہ ورضوان, ہر صحابی سے اللہ راضی, ہر صحابی ہمارے لیے ہدایت کے ستارے, ہر صحابی گارنٹی جنت, ہر صحابی سے محبت, حضور سے بھی ہمارے دل میں محبت ہے بول کو دلیل کی ساتھ. ایک صحابی کے بارے میں بھی ذرا دل میلا ہو گیا بولو حضور کے بارے میں بدگو نہیں کرو, حضور برابر تربیت کریں گے. میں بولنے کا سمجھ میں آتا رہے گا, اوپن بولتا ہوں. ایک صحابی کے بارے میں بھی ذرا بھی ہمارے دل کے اندر میلا آ گیا بولو نا, کہاں غیر مقلدین کے بیانات کو سنتے, شیعوں کے بیانات کو سنتے, بیت کو ہی سے پگڑی کو بھی, وہ جبے کو بھی, وہ چوک کو بھی ایسا بیت کر دیتے, ایسا سجا کر دیتے جلسے کی مجلس کو. ہمارے لوگ, ہمارے نوجوان ویڈیو پہ دیکھتے تھے, انجینئر مرزا اس کی ویڈیو کو دیکھ لیتے, کیا کیا دیکھ کر اپنے ایمان کو خراب کرتے تھے. بہت ہلکی بات نہیں, بہت خطرناک چیز ہے, ہمیں جہنمی بن جائیں گے. جن کو جنتی بول تو اللہ بول تو اللہ کے رسول بول تو ان کے بارے میں دل میں کیا بھی خدشہ لانے کا ہمارا کیا حق ہے. ہمیں بچوں رہنا بہت سیف چیز. حضرت میں تو بولے نا ہمارے اکابر معمولی بات نہیں بولے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پردہ, تو پردہ پھاڑ ڈالے تو اس کے بعد دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی بولتے 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 ایک ٹائم وہ آئے گا ہمارا ایمان نہیں رہے گا, ہمیں کافر بن جا پڑے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں ان کے بارے میں بولتا تھا تمام صحابہ کو جو فضیلت ہے انہوں خود بھی ایک صحابی, ان کو بھی وہ فضیلت ہے. پھر اسپیشلی حضرت جبرائیل قرآن لے کر آتے, حضور علیہ السلام کو سناتے, حضور سن کر پڑھتے. اب وہ محفوظ کرنا, سیو کرنا نا, حضور علیہ السلام ایک معتمد بھروسے کے قابل ایک ٹیم تیار کرتے رکھے. ان کو بولتے سو کاتبین وحی, وحی لکھنے والے, وہی لکھنے والے. قرآن آیا نا فوراً بیٹھ کو لکھنا. کتنے بھروسے کے قابل ویسے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے انہوں بھی. ابھی کیا ہونا, ایک بار سفر میں حضور علیہ السلام کے اونٹ میں پیچھے بیٹھے ہیں, جیسے بائک میں پیچھے بیٹھتے نا ویسا پیچھے بیٹھے. حضور علیہ السلام ایک بات پوچھے, اس کے بعد حضور بولے یا اللہ ان کے اندر علم اور حلم بھر دے اللہ, علم بھی خوب دے, برداشت بردباری برداشت کرنے کی طاقت بھی پھول دے. بعد کے زمانے میں واقعات میں دیکھے لوگ انہوں بادشاہ خلیفہ بن ہوئے. خلیفہ بھی کتنے سال تھے معلوم, حضرت صدیق اکبر 2 سال 2.5 سال, حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال, حضرت عثمان 8 سال, ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کم 5 سال, سب بھی کم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال خلیفہ رہے. سب سے زیادہ حکومت بڑی زمین میں کرے سبھی, سب سے زیادہ دیر تک حکومت کرے سبھی یہ صحابی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو گورنر عراق کا, کوفہ بصرہ سے گورنر بنا کے بھیج دیتے تھے. وہ سال اس کا بھی اگر حساب کرے تو پورے 40 ایئرس 40 سال اتنا لمبا عرصہ
معمولی نہیں ہے. امت کے واسطے، اسلام کے واسطے ان کی جو محنتیں ہیں، قربانیاں بہت بڑی. آج شیعہ کے ایک واٹس ایپ میسیج، ایک امیج، ایک پوسٹ، ایک ویڈیو کی وجہ سے ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے لوگ، ان کے دل کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خرابی آ جاتی ہے. ریالٹی کیا معلوم نہیں، تاریخ کیا معلوم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے باقاعدہ دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ ہدایت یافتہ، ہدایت والا بنا معاویہ کو، ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملے. وَحْبِبِهِ، ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملے. جن کے بارے میں اللہ کے نبی بولیے کہ ہم نے ڈاؤٹ کیا اللہ کے نبی دعا قبول ہو کر ان کی نہیں کرتے. کنفرم حضور کی دعا قبول. جب تو انہوں ہادی بھی، مہدی بھی، انہوں خود ہدایت نہیں، دوسروں کو سیدھے راستے پر لانے والے، مہدی بھی کر کو حضور دعا کرتے ہیں. بولنا ہے تو بہت باتیں آ جائیں گی. مجھے اصل مطلب یہ سمجھانا تھا آپ کو. ان کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ دیکھنے والے دیکھے، بہادر شاہین بخت کے ایک آدمی آتا ہے، آ کر ان کے وہ ایک واقعہ ہے، ان کے ساتھ بہت گستاخی کرتا، بدتمیزی کرتا. دیکھنے والے کو دیکھ کر کو برداشت چھوڑ نہیں. انہوں بولے نہیں معمولی آدمی، میرے ساتھ جو نے ایسا کر کو رہتا تو میں چھوڑ کو نہیں رہتا تھا، ماردار کو رہتا تھا. تمہیں وقت کے بادشاہ کیا سزا دی جائے گا، تمہیں دنڈ ہے، فیصلہ سنائی جانے کا، کیا تمہیں خاموشی. وہ بولے ایک میری حکومت کے میرے رعایا میں سے ایک آدمی انجانے میں جہالت میں کیا کی بکتا کر دو، میری حلم، میری برداشت کرنے کی طاقت، کیپیبلٹی، وہ برداشت کرنے کی صلاحیت، وہ حلم وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں کیا میں بڑا آدمی، مجھے شرم آتی ہے اسے سنی کیا ریئیکٹ کرنا. ویسا حلم حضور علیہ السلام دعا دیتے نا، وہ دعا کا اثر ہے. میں اور دو باتیں بول کر ختم کر دیتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، ان کے زمانے میں یہودیوں کی سازش کی وجہ سے شیعہ کے اندر یہ سب چیزیں آنا شروع ہو گئے تھے. شیعہ ایک طرف، دوسرے ایک طرف کر کو آنا شروع ہو گیا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، خیر القرون کر کو حضور بولے نا، اس زمانے میں ایک آدمی حضرت حسن بصری سے پوچھتا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے زبردست حکومت کرے سو، خلیفہ خامس، 5واں خلیفہ کر کو وہ بولیں گے، ان کے بارے میں اب تو ڈیٹیل بولنا نہیں ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بول کو آپ بیانوں میں مختلف سن کریں گے، مختلف ٹائم میں. عمر ابن عبدالعزیز بول کو بہت زبردست حکومت کرے سو، اللہ کے ولی. انہوں افضل کی، معاویہ رضی اللہ عنہ افضل کی کرتا ایک آدمی پوچھتا، یہاں بھی تعلق کچھ نہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی. میں آپ کو شروع دن میں بولیا تھا، میں صحابی کرنے کا ولایت کا ایک اعلیٰ ہائیسٹ مقام، کون بھی کبھی بھی وہ مقام کو محنت کر کو، عبادت کر کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. حضور کو دیکھے، حضور پر ایمان لائے، اسی ایمان پر جن کا انتخاب ہوا وہ صحابی. ان کو ٹچ کون بھی کر نہیں سکتا. قیامت تک آنے والا کون سا امتی بھی صحابی ہونے کے مقام کو ٹچ نہیں کر سکتا. کیا تعلق آسمان کو زمین کو دکھا کو، آسمان اوپر ہے کہ زمین اوپر ہے کہ مجھے سکا، کیا بھی تعلق نہیں. مگر دماغ میں کیسا وہ وائرس بٹھائے تھے دیکھو. اس زمانے میں پوچھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ زبردست جواب دی. آج تک بھی میں بھی وہ بول کو سمجھائے تو سمجھ میں آ جائے. حضرت حسن بصری بولے دیکھ با، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی جنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں ساتھ میں جا کو دی. حضور کے ساتھ جہاد میں گھوڑے میں بیٹھ کر انہوں جو گئے، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے وہ مٹی اڑ کر، اس کی دھول، مٹی کا اثر اڑ کر ان کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو جا کو لگی گئی مٹی کا اثر، وہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. کیا بولنا، صاف بات، کون بھی وہ ٹچ نہیں کر سکتے. حضور کے ساتھ رہو، جہاد کرو، ان کے گھوڑے کے ناک میں لگی جو مٹی کا اثر ہے دیکھو، وہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل. علامہ سرخسی یا مبسوط کتاب میں غالباً ایک واقعہ لکھا ہے، بہت مشہور واقعہ. ایک آدمی ایسا ہمارے زمانے میں بہت ہوتا، میں اس لیے آپ لوگوں کو صاف ہوتا ہوں نا، ہمارے زمانے میں بہت ہوتا ہے. پڑوس ملک کا انجینئر مرزا علی، اس کی ویڈیو ہمارے بہت سارے نوجوان فالو کرتے. ہرگز لینا نہیں ہے، ہرگز سننا نہیں ہے. کیا غلط کیا صحیح کرنے کا معلوم ہونے پہلے سے ہمارے پاس نالج ہے تو ہمیں فیصلہ کرے گا. ہم نے معلوم کچھ نہیں، انہیں بولتا سب صحیح دکھے گا، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. ایک آدمی اس زمانے میں
خواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ذرا برا بولتے تھے. ایک دن خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے منہ سے ہے نا لیڈیز کے سر میں بال رہتا, دیکھو چھوٹی بال, بتی کا بال کا ٹکڑا آگے تو کھانے میں ہم نہ کھائی آگے سکا تک ہی ہو جائے. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ منہ سے منہ بھر کو بال نکلتا ہے, پورا کا پورا بال نکلتا ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جاتا ہے, انہیں اس میں چل کو بھی جاتا ہے, کندلتا ہے. کندلنے کی وجہ سے منہ میں جو بال اٹک کو ہے نا تکلیف ہوتی اسے, یعنی ہمارے جگ کو پکڑ کو کھینچے سکا تکلیف ہوتی, تڑپتا بھی ہے, پھر بھی انہیں جو اس کا پاؤں رکھو منہ سے نکلیا تو بال کو رکھو دبا رکھو, تڑپتا ہے. پھر یہ خواب دیکھیں. خواب ختم ہونے کے بعد فوراً بھاگ کو ایک حضرت کے پاس جاتے. انہیں بھی ایک نیک آدمی ایک حضرت کے پاس جاتا, حضرت کیا حضرت میں ایسا خواب دیکھا, کیا مطلب؟ حضرت بولے کسی صحابی کے بارے میں برا کہتے تو بولیا کیا تو؟ ہاں حضرت, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا برا بولیا, حضرت علی کے مقابل میں آئے, انہوں سے بھی یہ کیا کرتا اس سمے بولیا, فوراً توبہ کر, اسی پر تو رہا تو کافر ہو جائے گا. فوراً انہوں نے توبہ کر لیا, وہ کیفیت ختم ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, مگر پھر بھی میں وہ قاعدہ بول دیتا ہوں کہ پورے صحابہ اہل بیت, پورے صحابہ کی محبت کے واسطے انہیں اصل میں پردہ پھاڑ دیے تو اندر کا پورا جو ہمارا ایمان صحابہ کے بارے میں ہے پورا خراب ہو جائے. جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برابر تھی تب تک ہمیں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تھا حضرت عمر. لوگ کیا سمجھتے انہوں خلیفہ بن جاتا حضرت علی کے اپوزٹ میں آگے نہیں, ایسا ہرگز نہیں. حالات کچھ ہوئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مدینہ منورہ سے نکل کو گئے تھے شام کو, ملک شام جو آج سیریا بولتے ہیں, وہاں کے دمشق دماسکس کر کو بولیں گے, وہاں چلے گئے تھے حضرت علی, کیونکہ مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہونے والی تھی. حضرت علی مارچ کرتے تو مدینہ منورہ میں خون کی ہولی ہو جب رہی. مدینہ ایک حرم نہ مکے کے جیسا, وہاں ایک خون کا ڈراپ بھی نہیں گرنا. حضرت علی اس مقصد سے, اچھے مقصد سے چلے گئے تھے وہاں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے گورنر تھے سو عراق میں, یہ ایک طرف ہے وہ ایک طرف ہے. انہوں کیا بھی حضرت علی کے ٹف میں گئے نہیں, لیکن شیعہ جو پٹی پڑا ہے ہم نا وہ لے کر رکھیں, نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سے بھول کر بھی کبھی بھی ہمارے سے ہماری اولاد سے کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں ہو جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. بالآخر تقریباً اپنے 70 پر 8 سال کی عمر میں غالباً 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت جو کاتبین وحی میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ, حضرت عمر سے حضرت عثمان سے سب رشتہ, ایسے ایک جدید القدر صحابی, ان کے بارے میں بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی پوری زندگی میں کبھی بھی رتی برابر بھی میل نہ آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم اسی کی دعا کرتے ہیں, اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.